AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। मालेगांव वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30,000 रुपए में आप उम्रा के लिए जा सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? हाँ, सही सुना आपने। और ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। खादिमुल हुज्जाज उम्रा कमेटी के जरिए ये पहली बार हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पर एक ग्रैंड उम्रा स्कीम, जिसमें मालेगांव के लोग भी शामिल हो सकते हैं। सिर्फ 900 रुपए में अपना नाम रजिस्टर करवाइए, जो रिफंडेबल है, और बाकी सफर के लिए सिर्फ 30,000 रुपए का खर्चा। हर महीने नाम चुने जाएंगे, जिसमें 50 खुशकिस्मत लोगों को चुना जाएगा, और पूरे साल में 600 लोगों को भेजा जाएगा उम्रा के लिए। सब कुछ मिलेगा वही सर्विस जो एक रेगुलर उम्रा पैकेज वालों को मिलती है। तो अगर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में देखना चाहते हो, तो आज ही जाइए आजाद नगर मेन रोड, अमीनिया मस्जिद चौक, दारुल फलाह यतीम खाने के बिल्कुल सामने, खादिमुल हुज्जाज उम्रा कमेटी। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापिस। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना, क़दीमन व हदीसा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وعلى آله وصحبه الذين ساروا بنصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم فالعلماء ورثة الأنبياء أما بعد. معزز علماء کرام، حفاظ قرآن، اساتذہ عظام اور قابل صد احترام استاد محترم، مجلس کے صدر حضرت مولانا قاری خالد اقبال صاحب رحمانی، آج کے اس پروگرام میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے والے ہمارے معزز مہمان، نہ صرف شہر مالیگاؤں بلکہ ملک کی مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا مفتی محفوظ رحمانی دامت برکاتہم، اور تمام ہی مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہمارے لیے سعادتوں اور خوشیوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہم سب یہاں ختم بخاری شریف کی بابرکت محفل میں جمع ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب ہمارے 5 طلبہ کرام اللہ کے فضل و کرم سے علم دین کی مکمل تعلیم حاصل کر کے عالم کورس کی تکمیل سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ لمحہ یقیناً ہمارے لیے مسرت و افتخار کا باعث ہے۔ ہمارا یہ مدرسہ ایسے علاقے میں قائم ہے جو غربت، بے علمی اور جہالت کی ظلمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں اس مدرسے کا قیام ایک عظیم نعمت ہے۔ یہاں سے قرآن کریم کی روشنی پھیل رہی ہے، ایمان کی خوشبو بکھر رہی ہے، اور کردار سازی کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ میں مدرسے حاضہ کی طرف سے تمام مہمانان کرام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خصوصاً علماء کرام کا جن کی موجودگی ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور ان تمام اہل خیر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مالی معاونت سے دینی تعلیم کے اس قافلے کو روا دوا رکھے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ مدرسہ نہ صرف ایک ادارہ ہے بلکہ ایمان و عمل کی بقا کا مرکز ہے۔ یہاں پر مکتب بھی چل رہا ہے جہاں ننھے منھے معصوم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ حفظ قرآن کریم کا شعبہ بھی جاری ہے، جہاں حفاظ کرام دن رات اپنی محنتوں سے امت کے سینوں کو قرآن کی تعلیم سے روشن کر رہے ہیں۔ خوشبوئے قرآن سے معمور ہے بستی فضا کی، خوشبوئے قرآن سے معمور ہے یہ بستی کی فضائیں، خوشبوئے قرآن سے معمور ہے یہ بستی کی فضائیں، انہی خوشبوؤں سے بدل جائیں گی محروم فضائیں۔ الحمدللہ اس مدرسے سے 5 طلبہ کرام مکمل عالم کورس کر کے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ طلبہ کل ہمارے معاشرے کے وہ عظیم رہنما ہوں گے جو دین کی خدمت کریں گے، علم کے چراغ روشن کریں گے، اور امت کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دیں گے۔ ہمارے اساتذہ کرام شب و روز طلبہ کی تربیت میں مصروف ہیں۔ نہ صرف کتاب علم بلکہ اخلاقی اور عملی تربیت پر بھی زور دیا جا رہا ہے تاکہ یہ طلبہ علم و عمل دونوں کے اعتبار سے امت کے لیے نمونہ بن سکے۔ حاضرین محفل، یہ مدرسہ ایسے علاقے میں قائم ہے
جہاں لوگ مالی طور پر کمزور ہیں یہاں دینی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ اس پورے علاقے میں اس جامعہ کے علاوہ دوسرا کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے۔ بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور ایمان کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کے عطیات کی، آپ کے صدقات اور آپ کی قیمتی اوقات ہی اس ادارے کی بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مدرسے کو اپنی دعاؤں میں اپنی توجہ اور اپنے تعاون سے نوازتے رہیں تاکہ یہ دینی قافلہ ہمیشہ روشن اور رواں دوا رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، ہمارے تمام اساتذہ اور طلبہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، فارغ ہونے والے ان 5 طلبہ کرام کو دین دنیا کی خدمت کا بہترین ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قدوم میمون کو، آئے ہوئے تمام ہی حضرات کو اور خواتین اسلام کے آنے کو قبول فرمائے۔ ہم آپ کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مرحبا صد مرحبا کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالقرآن وإقبال القسط مصدر القسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجابر وبه قال حدثنا أحمد بن أشباب قال حدثنا محمد بن هويل عن عمارة رضي الله عنه قال بن عبد زرعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن عفان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبادة بن الخطاب عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن مشتاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا محمد بن قصيد عن عبادة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالألوهية ويقال القسط مصدر القسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وبالسند المتصل منا نشير الان نستعين الى الامام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين ابي عبد الله بن اسماعيل البخاري الله نفعل الله بعلومه وعلومه الكتاب. قول الله تعالى ذكر الله تستريحون بالديار والإمارة وقوله محسن وقوله محسن. وبه قال حدثنا أحمد بن الشام قال حدثنا محمد بن فضيل المقارنة الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله. یہ اور باب مترجمۃ ما فی الباب اور سند اور حدیث اور اسناد جو آپ کے سامنے بھی طلباء نے بھی پڑھا اور ہم نے اور درمیان میں عبارت سے متعلق اور اس سلسلے میں کچھ لغت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اس کا ایک حصہ ہم نے ترک کر دیا جس کو وہ اپنے استاد مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر. مجاہد ابن جبر جن سے انہوں نے تفسیر کا سب سے زیادہ حصہ نقل کیا چونکہ قرآن مجید کو نقل کیا تھا اور قرآن مجید کے ایک حصے کی تفسیر اور لغت کو ان کو پیش کرنا تو انہوں نے کہا کہ وقال مجاہد کی لغت اور اس بحث میں ہے کہ قرآن مجید کے اندر غیر عربی زبان سے الفاظ ہیں. وقال مجاہد القصاص الحكم العمومية ويقال القسط مصدر يفسد وهو العادل وأما القاسم فهو الجائر. اتنا حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ ما فی الباب اور آگے تحقیق اسناد کے طریق سے حدیث کی سند شروع کرنے کے درمیان اب اس میں بحث بھی ہے اور اسی سے بھی آئے ہیں کہ عربی زبان میں قرآن مجید نازل کیا گیا بلسان عربی مبین تو سب عربی ہے عربی زبان کے الفاظ بھی ہیں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے اور جن لوگوں کے سامنے استعمال کیے ان کے سامنے تحریم رکھا ہوئے عربی کو کہتے ہیں
جب قرآن مجید کی تفسیر کی بات آتی ہے تو کہا قرآن مجید کی تفسیر کے جو درجات مراتب ہے، تفسیر القرآن جو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سب سے اونچا درجہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال قرآن کے افعال اور آپ کی سنتوں کے ذریعے، پھر صحابہ کے آثار اور ان کے اقوال کے ذریعے جیسے اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لغت کے ذریعے، استفاد کے ذریعے، عربی شاعت اور قدیم لغت کی محفوظیت کا خیال کرتے ہوئے اس کے ذریعے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر قبائل کے لوگوں کو جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ اولیاء خود افعالات کیا حقوق کے معنی سے ويأخذه على تطلق قرآن مجيد میں استعمال تو کبھی کبھی کچھ لفظ ایسے بھی استعمال ہوئے جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں پہلی مرتبہ یہ سنا کون سا یہ علیہ السلام کے قصے میں آیا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وقالت اجعلني ہر ایک کو ایک چھری بھی دیتی اس نے وآتت كل واحدة منهن سكينا کہا چاقو کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واجب الاحترام مجلس احترام حاضرین احسان جامعہ فاروقیہ ختم بخاری شریف کے درس فاروقی مسلم محبوب رحمانی رحمۃ اللہ کے خطبات سے بیان کے بعد کوئی بات باقی نہیں، لیکن اس کی بخاری کو باقی رکھنے کے لیے تاثرات پیش کریں۔ کائنہ سال بخاری شروع ہو تو 8,000 اسکوائر فٹ زمین خریدی جاتی ہے، اس پر تعمیر جاری کرنا ہے۔ اب وہ جاری کرنے کے بعد پھر عالمیہ شروع ہوئی۔ بتاؤ ختم بخاری اجتماع بخاری کا یہ پروگرام ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جامعہ فاروقیہ اس پہلی کڑی سے پیار کرتا ہے جو اصحاب صفہ جب اترے گا۔ جامعہ فاروقیہ مکتب سے مدرسہ، مدرسے سے جامعہ ہوا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ پیڑ کماوا ہوتا ہے، چھوٹا ہے تو مکتب اور مدرسہ، بڑا ہوا تو دیوبند اور ادھر۔ مالیگاہ والوں کے لیے سہولت کی بات ہے کہ نیو مالیگاہ کو ان حضرات نے سنبھال دیا۔ اس علاقے میں آنے کے بعد 11,000 کالونی ایک نیا گاؤں ان کے بچے پکڑے تو 11,000 ہو گئے۔ ان کی تعلیم کا انتظام یہ جامعہ فاروقیہ کرتا ہے اور اس میں سلسلہ ملتا ہے۔ اور اس سنت میں حضرت مفتی صاحب کے بارے سے میری راہ ملی کہ افراد سنت سے اور شریعت سے بتاتا ہوں۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کی بنیاد ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کی بنیاد ڈالا۔ اسی سے ساری کڑیاں ملتے تیار کریے بنا۔ آج اس کو مضبوط کرنا، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ وہاں کے پڑھنے والے صحابت اور ایک کا جہاں پیے مسجد سے مانتے دم تک نظر نہیں اٹھائے، ادھر جانا بھی پسند نہیں تھے۔ 11,000 کالونی کے بچے اگر جامعہ فاروقیہ کیا ہے سے بچیں گے۔ میری ایک گزارش ہے، یہ مدرسہ چل چلا والا نہیں ہے، یہ مدرسہ پاس والا نہیں ہے۔ اس مدرسے میں مٹیریل وہ نکل رہا ہے
جماعت ملنے سے اسلامیہ سے لڑکوں سے محمدیہ سے کرتا آج وہاں طلبا کا عالم بن جانا بہت بڑا ذخیرہ ہے. لہذا 11,000 کالونی کے اہلیان سے میری گزارش ہے اگر ہم 1,000 روپیہ دیں گے تو 11 لاکھ میں آدھی عمارت بن جائے اور نیت کر لیں ہر سال 1,000 میں تو 11 لاکھ میں ایک منزلہ حاصل ہوتے جائے اور نیت یہ کر لیں ایک سال میں 1,000 روپیہ میری ماں کی مانتا میں قبر میں پڑی ہے میرے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں جنت بنانے کے لیے میں جامعہ فاروقیہ میں 1,000 دے تو یہ نیت کر لے میرا باپ خون پسینہ ایک کر کے مجھ کو یہاں تک لایا کہ بڑی فیکٹری چلا رہا ہر سال 1,000 روپیہ میرے باپ کی قبر کو جنت بنانے کے لیے جامعہ فاروقیہ کو دو کر. لہذا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس علاقے کے لوگ مدرسے کو بندہ کے دے پڑھنے والے بچے اور چندہ میں دے کہ تعمیر کے ذریعے دور دراز کے طلبا میں ہے. آپ کا یہ مدرسہ اس علاقے کا نہیں ہے یہ محمود الرحمان بیٹھے بھی ہے سلام چاچا دور کی طرف سے آگے وہ حافظ معین شبیر جو یہاں فارغ ہوئے اور حافظ بن کر استاد بنے مدرسہ باغ الفردوس پریکرما سے فارغ ہو کر یہاں عالم بنے. وہ عائشہ مدر کے معلم صاحب یعنی آپ کا علاقہ شہر مہاراجہ میں مشہور ہے صاحب میں شہر مشہور ہوتا ہے مصنفین سے اور اولیاء اللہ سے باندھا مشہور ہوا کانگریس. اسی طریقے سے دیوبند مشہور ہوا ایک چھوٹا سا دیہات مدرسہ دیوبند. اسی طرح مشہور ہوا بہت علامہ شبیر حافظ. آپ کا 11,000 کالونی شہر کو چمکانا جامعہ فاروقیہ سے چمکانا کون نیت کر رہے انشاءاللہ جامعہ فاروقیہ کے لیے ہر سال تعاون دیں گے انشاءاللہ. اس بھائی رائے کے بعد ایک کال ایک ہو گئی 1,000 دے 11,000 کتنے رہے گے ایک ہی منزلہ اور ایک گھر کے لیے 1,000 روپے اکثری مشکل میں میرے باپ کی گردن بن گئے. دوسرے سال کے لیے 1,000 روپے کوئی مشکل نہیں میری ماں کی گردن بن گئی ہے اور ادھر جامعہ فاروقیہ تعمیر ہو گئے. پھر بھی کتنا ملے کہ مولانا دولت صاحب اصل میں آپ کے نام کے ساتھ دولت ہے اس لیے کوئی لاگت دیتا نہیں. مولانا دولت صاحب کی گزارش کروں قدم آگے بڑھاتے چلے اور ایسے علاقے میں کام کرنا ہمارے شہر میں 10 فٹ زیادہ اجر کام پا رہے. میں جن جگہ کام کرتا ہوں ایک حصہ اور جگہ کام کر رہے 10 حصے زیادہ ٹیکنیکل. ہاں دولت صاحب سے گزارش کروں گا آپ فاروقی لہو کے ساتھ یوسفی مزاج کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہوئے اور یہ شہر میں یہ قدم قدم بڑھائیں اس سواد میں جانا جنہیں زندگی ہے پیاری وہ یہی سے لوٹ جانا. ان دونوں انبیاء ان دونوں نبیوں کی ایک قدم کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے چلے. اللہ آپ کا خاص